آذر، اے ابراہیم، میں نے ابراہیم کو پروان چڑھایا، میں نے آذر، ابراہیم کو پالا۔ نا امید نہ ہو، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا اس سے کہہ دو میں نے ابراہیم کو پالا ہے، میں چچا ہوں ابراہیم کا، میں نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ حوصلہ کرو۔ مجھے بخش دے مجھے۔ میں نے تمہیں پالا ہے، آذر نے پالا ہے۔ جا ابراہیم، اپنے خدا سے کہہ مجھے معافی دے دے مجھے۔ دیکھ لو، بابل کے خداؤں کے بادشاہ کا سوال، بابل کا سوال ہو گیا۔ نمرود چھوٹی سی چونٹی سے جھگڑ رہا ہے۔ نئے خدا کی تلاش کرنی ہوگی۔ میں اور میرے بابا پوری یقین کے ساتھ تمہاری رسالت پر ایمان لائے ہیں۔ وہ تمہارے سامنے آنے سے شرمندہ ہے، اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ ایک مہربان کو بھیجا ہے۔ میں شرمندہ ہوں یہ کہنے سے، لیکن کہتا ہوں سارا کے لیے کیا اچھا شوہر ہوں۔ مجھے رسالت کی یاری چاہیے۔ قبول ہے؟ قبول ہے۔
میں اس شرک آلود سرزمین سے ہجرت کر رہا ہوں اپنے خدا کی جانب. وہ مقتدر اور تانا ہے بندگان کی اصلاح اور ان کے امور کا. ابراہیم کا گزر کنعان اور مصر سے ہوا. زمانہ ان کے ساتھ ساتھ رہا. فرعون مصر کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام ہاجر تھا. ہاجر سارا کی کنیز تھی. اس وقت ابراہیم نے حبرود پہنچ کر گھر بنایا اور معاش کے لیے زرعی زمین خریدی. سلام سارا. ابراہیم، یہاں کون سی چیز کم ہے؟ کسی چیز کی نہیں. کسی آواز کو نہیں سن رہے؟ کون سی آواز؟ کسی بچے کی آواز. بچے کی آواز کے بغیر بھی تو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں سارا. نسل انبیاء امتوں کے لیے ضروری ہے. میری اولاد نہیں ہو سکتی. ابراہیم کی نسل مجھ سے نہیں. میں اپنی کنیز ہاجرہ تمہیں بخشتی ہوں. ابراہیم کی نسل انسانوں سے برتر ہے. اے خدا کے پیغمبر، اولاد کا وجود نبی کا حق ہے. میرے اور تمہارے درمیان عشق حاکم ہے. میں تیری عاشق ہوں ابراہیم. یہ مت چاہو. میں یہی چاہتی ہوں. اب میں سمجھا کیوں جبرائیل نے خدا کی جانب سے بشارت دی تھی. ایک بڑی قوم میری نسل سے وجود میں آئے گی. یہ خدا کا وعدہ ہے. میں ہاجرہ سے بات کروں گی. لوط،
کل رات میں نے خواب دیکھا، مردوں کا ایک گروہ آپس میں شہوت رانی میں مصروف تھا. تاریکی میں ڈوبی سرزمین اور وہ لانتی لوگ. جانتا ہوں خالق وحدہ لا شریک نے اس لیے تمہیں چنا ہے کہ صدون کی سرزمین پر فاسق و فاجر قوم کی طرف جا کر انہیں فاسد اعمال سے روکو. یہ کلام وہی ہے. اسی طرح جیسے ان کے چچا حضرت ابراہیم رسالت کے لیے چن لیے گئے. میں نے حاجرہ سے بات کر لی ہے. کیا کہا اس نے؟ اس دن جب نمرود کی آگ خدا کے حکم سے میرے لیے گلزار بن گئی، پاک و مطہر اولاد کی خواہش تھی، جانشینی اور بقائے رسالت کے لیے ایسا فرزند جس کی نسل سے عظیم ترین بندگان خدا پیدا ہوں. اسماعیل. اور اس عظیم سلسلے کا آخری پیغمبر احمد.
میری سراہی؟ پانی بھرا ہے پینے کے لیے. مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تیری رہنمائی کی. مجھے کنیز نہیں چاہیے. تو میری کنیز نہیں، تو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی. میری محبت سے مایوس ہو گئے اے اللہ کے نبی، ترک کر دیا میری محبت کو. مایوسی شیطانی وسوسہ ہے، دھوکہ نہ کھانا. تمہاری محبت میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، میری رسالت کے لیے. سارا، حسد کی آگ 100 گنا زیادہ ہے نمرود کی آگ سے. گلزار بنا دے اسے. نکال دو انہیں. ہاجر میری بیوی ہے، اسماعیل میرا بیٹا ہے. نہیں نہیں سارا، میں یہ نہیں کر سکتا. بارے الہا، یہ ابلیس مردود نفرت کا بیج بو رہا ہے میرے رسالت میں. پناہ مانگتا ہوں میں. اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو یہاں سے لے جا یروشلم کی طرف اور داخل کر دے عبادت کی سرزمین پر حجاز. تیرا پروردگار ان کا محافظ ہے تمام شر اور فتنے سے. رخصت کا وقت ہے ہاجر. خدا چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو اور میں ابرون میں. اے خدا کے پیغمبر، آخر ہم یہاں سے کہاں جائیں؟ اس مقام کو صفا کہتے ہیں اور وہ چوٹی ہے مروا کی. وحی کے دوران جبریل نے اس بارے میں بتایا تھا. ہم مر جائیں گے اس گرم صحرا میں. رحم کرو پیغمبر، اپنے بچے پر. یہاں ہر طرف خشکی اور تپش ہے. اے اللہ، اس مقام کو امن کی جگہ قرار دے. میں اپنی نسل کو بیت الحرام کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں نماز قائم کرنے کے لیے. اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور اسی کے مطابق انہیں روزی دے تاکہ اس طرح یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں.
میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، تجھے محسوس کر رہا ہوں، قریب سے قریب، پہلے سے بھی قریب، تیری بارگاہ کی تپش کو محسوس کر رہا ہوں۔ اسماعیل تیرا بیٹا، اس کی جدائی میں بےتاب ہوں۔ اسماعیل جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے۔ سرزمین حجاز کی طرف لوٹ جا ایک مرتبہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آمادہ کر قربانی کے لیے۔ نہیں، یقین نہیں آتا۔ نہیں، کنعانی ہوں اس لیے تو مجھ سے یہ چاہتا ہے جو اپنے فرزندوں کو آگ میں جھونک دیتے تھے اپنی خواہشات کے لیے، اپنے جگر گوشے کو قربان کر دوں۔ تاکہ ہر کوئی اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ اس طرح تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کر۔ مجھے جانا ہے سارا، بلایا گیا ہوں۔ اونٹ تیار ہے دروازے پر۔ ٹھیک ہے۔ انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔
خوش آمدید. یہ کون سی جگہ ہے؟ جوہرم قبیلہ. مسافر ہو یا صحرا گرد؟ مسافر. ماں، مہمان آیا ہے. ابراہیم. ہاجر. اسماعیل تمہارا بیٹا. میرا اسماعیل جوان ہو گیا ہے. جوہرم قبیلے کو فخر ہے اس کے وجود پر. ہاں، جوہرامیان تمہارے اور اسماعیل کے ساتھ کیسے ہیں؟ جوہرومیم سے نیک قبیلہ نہیں دیکھا. ہمیں بہت عزت دی انہوں نے. یہ بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہاجر، میں کبھی بھی نہ سمجھ سکا جب میں نے تمہیں اور تمہارے بچے کو اس تپتے صحرا میں چھوڑ دیا اور چلا گیا. نہ جانے تم پر کیا گزری، لیکن خدا کی رحمت پر میرا ایمان تھا، کیونکہ رب العزت کا حکم تھا تمہاری ہجرت کے لیے. کئی سال پہلے جب ہم دونوں اس صحرا کی جلتی ریت پر تنہا تھے، سخت گرمی کے دن تھے، پیاس کی شدت تھی اور حجاز کے جلتے سورج کے تازیانے تھے. وہ اونچائی اس کا نام صفا اور وہ دوسری چوٹی مروہ کی، اور ان دونوں کے درمیان ہلاکت کے قریب بچہ.
یہ پانی جو پی رہے ہو اے خدا کے نبی زمزم کے کنویں سے ہے۔ کل قربانی کا دن ہے خدا واحد کے لیے۔ سب سے عمدہ جانور قربانی کے لیے پیش کروں گا بابا۔ قربانی قربان گاہ میں موجود ہے، مینا کے پہاڑ پر۔ اپنی ماں کو الوداع کہہ دو میرے بیٹے۔ ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ اسماعیل، جی بابا۔ تم انبیاء کے خواب کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ سچا خواب سمجھتا ہوں۔ خواب اور بیداری میں وہی کے فرشتے نے حکم سنایا اس رب واحد کا کہ قربانی دو میرے لیے۔ یہ فرمایا کہ تمہیں قربان کر دوں۔ بتاؤ اس سچی وحی میں تم کیا دیکھتے ہو؟ جیسا خدا چاہتا ہے انجام دیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بابا، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کریں۔ بابا، رسی کو مضبوطی سے باندھنا تاکہ جان آرام سے نکل سکے، خنجر تیز ہو تاکہ موت آسان ہو جائے، ماں کو میرا سلام پہنچا دینا، کہنا وہ میری خواہش پر مجھے سونپی گئی اس الہی ذمہ داری کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ فخر کرو اے پیغمبر خدا کہ خالق دو جہاں تجھ سے راضی ہے۔ تو پیغمبر کا بہت اچھا مددگار ہے، اے نور چشم۔ کیا کر رہا ہے پیغمبر؟ بغیر سر کا بیٹا تیرے کس کام کا؟ یوں تو تیرا کوئی جانشین نہیں رہے گا۔
اپنا لخت جگر ذبح کرنے لے جا رہا ہے، اس ملک کی برکت کے لیے قربان گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ وائے ہو تجھ پر ابراہیم، جوہر میان تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، بیٹے کا قتل وبال جان بن جائے گا۔ اے پیغمبر، دفع ہو جا۔ وہ دن اور سال جو ساتھ گزارنے تھے میں موجود نہ تھا، اس آسمانی کلی کو کھلنے کو بھی نہ دیکھا تھا میں نے، اور آج تجھے قربان گاہ کی طرف لانا پڑا کہ یہ کلام وہی تھا بیٹا۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے فرمان پر شک نہیں کیا، سمجھتے ہو؟ مجھے میرا چہرہ پھیر کر لٹانا بابا، تاکہ میری نظریں تجھے قربانی کے عمل سے روک نہ دیں۔ دل کو تھام کر رکھنا بابا۔ اے میرے اللہ، میرا اسماعیل تیری طرف آ رہا ہے، یہ فدیہ تیرے نام ہے یا رب، وحدہ لا شریک کے نام۔ ابراہیم، اسماعیل کو آزاد کر دے، اسماعیل تجھے بخش دیا گیا۔ اس طرح تو اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوا، تیرے پروردگار کے نزدیک خداوند تمہیں اس کی جزائے خیر دے گا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے
یہ ایک کھلا امتحان ہے۔ اب خدا بند قادر کے ہدیے کی قربانی کر، اور خدا اسماعیل کی جگہ اس ہدیے کو قبول کرتا ہے، اور اس کا نام نیک عمل میں یاد رکھا جائے گا آئندہ آنے والوں کے لیے۔ ابراہیم حبرون کی طرف لوٹ گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، اور وہی الہی اللہ کے آخری پیغام کو بجا لانے کے لیے ابراہیم پر اتری، خدا کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے۔ تو میرا جانشین ہوگا، اس قوم کا پیغمبر، تجھ سے احمد کی خوشبو آتی ہے، حلقہ رسالت کا موتی۔ ہمارا سلام سینہ بسینہ ان تک پہنچے گا۔ بابا، ہم اس کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ عشق میں ڈوب جاؤ یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ میں عاشق ہوں بابا، خدا کا عاشق۔ بے شک میرے بیٹے، یہ وہ طاقت ہے جسے پروردگار نے ہماری روح میں بسایا ہے۔ ہمارا جسم روح کی اطاعت کرتا ہے، دو عاشقوں کی روح حکم دیتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ کعبہ، یہ توحیدی بنیاد ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہو گیا۔ سلام ہو ابراہیم پر کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر وقف کر دی توحید کی راہ میں۔ سلام ہو ابراہیم پر جنہوں نے خانہ توحید کی بنیاد رکھی۔ سلام ہو نوح پر، سلام اسماعیل اور اسحاق پر، سلام ہاجرہ اور سارہ پر، اور سلام ان پر جو آج مناسک حج بجا لا رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ دوسرے اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے آسمانی صحیفے اور ان کی یاد ابد تک باقی رہے گی۔ لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك